السلام علیکم، میں فیصل بلوچ ہوں۔ یہ النمل ٹپ چینل ہے۔ برا کرم سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ طلاق ثلاثہ۔ طلاق نہ صرف اس سورہ کا نام ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں طلاق کے احکام موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے سورۃ النساء القص بھی کہا ہے، یعنی چھوٹی سورۃ النساء۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے، اور سورت کے مضمون کے اندرونی شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کی ان آیات کے بعد نازل ہوئی ہوگی جن میں پہلی مرتبہ طلاق کے احکام دیے گئے تھے۔ اگرچہ اس کا قطعی تعین کرنا مشکل ہے کہ اس کے نزول کی صحیح تاریخ کیا ہے، لیکن روایات بہرحال اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جب لوگ سورت البقرہ کے احکام کو سمجھنے میں غلطی کرنے لگے اور عملی طور پر بھی غلطیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل فرمائیں۔ موضوع اور موضوع اس سورہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے ان ہدایات کے بارے میں یادداشت کو تازہ کرنا مفید ہوگا جو قرآن میں طلاق اور عدت کے بارے میں اوپر دی گئی ہے۔ طلاق 2 بار دی جا سکتی ہے، پھر بیوی کو تو عدل کے ساتھ واپس رکھا جا سکتا ہے یا عدل کے ساتھ علیحدگی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ البقرہ 229۔ اور طلاق یافتہ عورتیں طلاق کے اعلان کے بعد 3 ماہانہ نصاب کا انتظار کریں، اور ان کے شوہر اس عدت کے دوران انہیں اپنی بیویوں کے طور پر واپس لے جانے کا پورا حق رکھتے ہیں اگر وہ صلح کرنا چاہیں۔ البقرہ 228۔ پھر اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری بار طلاق دے دے تو اس طلاق کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ البقرہ 230۔ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر عدت پوری نہیں ہوگی جس کی تکمیل کا تم ان سے مطالبہ کر سکتے ہو۔ الاحزاب 49۔ اور اگر تم میں سے مرنے والے بیویاں چھوڑ جائیں تو عورتیں 4 مہینے 10 دن تک نکاح سے پرہیز کریں۔ البقرہ 234۔ ان آیات میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ حسب ذیل تھے۔ مرد اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ 3 طلاقیں دے سکتا ہے۔ اگر شوہر نے 1 یا 2 طلاقیں دے دی ہوں تو وہ عدت کے اندر عورت کو دوبارہ بیوی کے طور پر رکھنے کا حقدار ہے، اور اگر عدت ختم ہونے کے بعد دونوں دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس کے لیے جائز ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ اسے انتظار کے دوران اپنی بیوی کے طور پر رکھنے کا حق کھو دیتا ہے مدت، اور وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ عورت دوسرے شوہر سے دوبارہ شادی نہ کرے اور وہ بعد میں اسے اپنی مرضی سے طلاق نہ دے دے۔ اس عورت کی عدت جس کو حیض آتا ہے اور جس سے نکاح ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 ماہانہ کورسز پاس کرے۔ 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں عدت یہ ہے کہ عورت اب بھی شوہر کی قانونی بیوی ہے اور وہ اسے عدت کے اندر اپنی بیوی کے طور پر واپس رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہوں تو اس عدت سے مصالحت کے لیے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عورت کو اس کے ختم ہونے سے پہلے کسی دوسرے شخص سے دوبارہ نکاح کرنے سے روکا جائے۔ کوئی انتظار نہیں ہے۔ عورت کے لیے عدت جس کے ساتھ نکاح پورا نہ ہوا ہو اور جس کو چھونے سے پہلے ہی طلاق ہو جائے۔ اگر وہ چاہے تو طلاق کے فوراً بعد دوبارہ شادی کر سکتی ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ سورۃ الطلاق ان قوانین میں سے کسی کو منسوخ کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ 2 مقاصد کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اول یہ کہ جس مرد کو طلاق دینے کا حق دیا گیا ہے اسے اس حق کے استعمال کے ایسے معقول طریقے سکھائے جائیں جو جدائی کا باعث نہ بنے۔ البتہ اگر علیحدگی ہو جائے تو یہ صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جب باہمی صلح کے تمام امکانات ختم ہو گئے ہوں، کیونکہ قانون الہی میں طلاق کا بندوبست صرف ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر کیا گیا ہے، ورنہ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ ازدواجی تعلق قائم ہو وہ کبھی ٹوٹ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کو حلال نہیں کیا۔ ابو داؤد۔ اور شریعت میں جن چیزوں کی اجازت ہے ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ابو داؤد۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اسلام کے آئلی قانون کے اس حصے کو ان سوالات کے جوابات فراہم کر کے مکمل کیا جائے جو سورہ بقرہ میں احکام کے نزول کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ پس مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ عورتوں کی عدت کیا ہوگی جن کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے،
اور جن کو اب حیض نہیں آیا یا جن کو ابھی حیض نہیں آیا اگر ان کی طلاق ہو جائے۔ اس عورت کی عدت کیا ہوگی جو حاملہ ہو یا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اگر اسے طلاق ہو جائے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کی مختلف اقسام کی نفقہ اور رہائش اور اس بچے کی پرورش کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں گے جن کے والدین طلاق کی وجہ سے جدا ہو گئے ہیں۔ النمل ٹپ چینل دیکھنے کا شکریہ۔